وہ جو ہمارے عمر ایوب صاحب ہیں قائد حزب اختلاف، سر انہوں نے بجٹ تقریر کی ہے آج کی، انہوں نے بجٹ کو ڈڈو بجٹ کہا ہے سر۔ وہ روایت یہ ہے نا کہ جب جو بجٹ پہ بحث کا آغاز ہوتا ہے تو وزیر خزانہ کی تقریر کا جواب جو ہے وہ قائد حزب اختلاف دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قائد حزب اختلاف نے آج بجٹ پہ بحث کا آغاز کیا، اور بجٹ کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ دنیا کا ہر مسئلہ اس میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہر معاملہ جو ہوتا ہے حکومت کا اس میں بجٹ اس سے متعلق ہوتا ہے، اچھا، اس لیے ہر مسئلے پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ممانعت نہیں ہے، قید کسی بھی موضوع پہ بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ایک بات تو یہ اچھی ہوئی کہ ان کی تقریر کے دوران یعنی حکومتی بینچوں نے ہنگامہ نہیں کیا، لیکن سر اس دوران میں حکومتی پریس کانفرنس آ گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی، وہ چائنیز وزیر آ رہے ہیں، لیکن اندر ہنگامہ نہیں ہوا، ان کی تقریر ٹیلی کاسٹ ہوئی، جو بھی وہ کہنا چاہتے تھے انہوں نے کہا، وہ اسے سنا گیا۔ یہ بنیادی بات، یہ کام تو پی ٹی آئی کرتی ہے نا۔ تو وہاں تو یہ ہے کہ وہ چین کے دورے پہ وہ تو تنقید کر رہے تھے کہ جناب ڈپٹی میئر نے وزیر اعظم کو ریسیو کیا وہاں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارا بڑا دھوم دھام سے استقبال ہوا۔ تو پی ٹی آئی نے اتنا شور مچایا کہ خود چین کی وزارت خارجہ کو یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ دورہ جو ہے وہ بڑا کامیاب رہا ہے۔ اور آج تارڑ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بھئی لنچ تو دیا ہے وزیر اعظم نے اور ڈنر دیا ہے صدر نے، تو ایک ہی دن میں دو کھانے بینکوٹس، دو یعنی سرکاری کھانے، یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے۔ تو بہرحال یہ بات تو درست ہے، ہمیں اپنی سیاست میں اپنے غیر ملکی تعلقات میں ان کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب ہوا کیا ہے، ایک زمانے میں جب لیاقت علی خان گئے امریکہ کے دورے پر تو صدر ٹرومین تھے، صحیح، انہوں نے لندن اپنا جہاز بھیجا ان کو لینے کے لیے، ٹھیک، اور جب وہاں وہ پہنچے وہ وزیر اعظم تھے، لیکن صدر صاحب پوری کابینہ کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ جب ایوب خان گئے ان کا بھی بڑی دھوم دھام سے استقبال ہوا، بالکل، وہ ویژولز دیکھیے ہم، ٹھیک ہے نا۔ بالکل، اب یہاں چائنا میں بھی لوگ آتے تھے جاتے تھے، تو وزیر اعظم ہیں صدر ہیں استقبال کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ بائی دی پیسج آف ٹائم جب مصروفیت بہت بڑھ گئی، جو آپ کی جو غیر ملکی سربراہ ہیں یا مختلف ملکوں کے سربراہ، ان کی مصروفیت بڑھ گئی، صحیح، تو پھر یہ طے ہوا کہ بھئی وہ ریسیو کیا کریں گے اپنے ایوان صدر میں یا ایوان وزیر اعظم میں، اور ایئرپورٹ پہ جا کر کوئی وزیر یا کوئی میئر یا گورنر یا کوئی اہلکار وہ ریسیو کر لے گا۔ تو اس لیے اب یہ رواج ختم ہو گیا نا کہ ایئرپورٹ پر آ کر وزیر اعظم نے یا صدر نے استقبال کرنا ہے، لیکن جہاں تعلقات بڑے پرجوش ہوتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، وہاں گاڑی بھی ڈرائیو کر لیتے ہیں، وہاں گاڑی بھی ڈرائیو کر لیتے ہیں۔ جنرل ضیاء گئے اپنا وہاں سعودی عرب میں، تو شاہ خالد تھے اس وقت، اچھا، بادشاہ جو تھے، تو حالانکہ وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، لیکن ان کا سٹیٹس جو تھا وہ صدر مملکت کا نہیں تھا، مگر وہ خود آ کے انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ تو اچھے تعلقات میں آپ بھی جاتے ہیں، لیکن اب پروٹوکول جو دنیا میں طے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے استقبال کے لیے وزیر اعظم کو، صدر کے استقبال کے لیے صدر کو آنا ضروری نہیں ہے، وہ اپنے ایوان وزیر اعظم میں یا ایوان صدر میں استقبال کر لیتے ہیں، وہی گارڈ آف آنر پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ وقت بچایا جا سکے، یا نا وقت جو ہے ایک پورا دن ضائع ہو جاتا ہے نا آنے جانے۔ تو اب پروٹوکول دنیا کا بدل گیا ہے، تو یہ کہنا کہ وہاں ڈپٹی میئر آیا ہے یا میئر آیا ہے یہ معنی نہیں رکھتا، لیکن مناسب ہو کہ میئر صاحب خود ہی آ جائیں، مگر ہوتا ہے بعض اوقات، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ چلے سر، بہرحال آپ واپس اسی پہ آ جاتے ہیں۔ چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ پرجوش ہیں، اور چائنا کے ساتھ بہت سے معاملات پر بات چیت ہوئی ہے، آگے بڑھی ہے اب، اور سیکیورٹی کے جو تحفظات تھے وہ بھی دور ہوئے ہیں، وہ بھی تحفظات بھی دور ہوئے ہیں، جو چائنا کے پیسے دینے ہیں، دیکھیں نا وہ بھی تو بجلی پیدا کرنے کے کارخانے ہیں نا، وہ پیسے ہم دے نہیں پا رہے، وہ بھی مؤخر ہو جائیں گے، مگر چائنا سے معاملات ہم سنبھلے رہیں گے، بگڑیں گے نہیں۔ اور چائنیز وزارت خارجہ بھی اس بات کا اعلان کر رہی ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، آج ان کے ایک وزیر بھی آ رہے ہیں معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے، پر آپس میں لڑیں۔ اور انہوں نے تو کہا جب ہمارے وزیر اعظم جاتے تھے
اور بار بار وہ وزیر اعظم کہہ رہے تھے عمران خان کو، عمر ایوب صاحب، وہ تو کہتے ہیں داد لینے کے لیے، بھئی اب ظاہر ہے وہ کہتے ہی ہیں، داد لینی چاہیے ان کو بھی، ماشاءاللہ کہتے رہے. اب اس ان کے تو وہی وزیر اعظم ہے نا. ٹھیک ہے، جیسے بلاول صاحب ہمیشہ صدر زرداری کہتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جب امریکہ میں نا ایکس پریزیڈنٹ نہیں کہا جاتا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پریزیڈنٹ مسٹر از پریزیڈنٹ، آلویز پریزیڈنٹ. مسٹر پریزیڈنٹ. پریزیڈنٹ باراک اوباما، پریزیڈنٹ بل بش، کلنٹن. پریزیڈنٹ کلنٹن، تو پریزیڈنٹ ہی رہتا ہے، سابق نہیں ہوتا. پریزیڈنٹ از پریزیڈنٹ، تو پریزیڈنٹ زرداری، پریزیڈنٹ از پریزنٹ. اب اسی طریقے سے وزیر اعظم جو ہے وہ کہتے ہیں وزیر اعظم حاضر ناظر وزیر اعظم ہے، ان کو وہ ان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اچھا ہمارا بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیا حرج ہے؟ چلے وہ سر، یہ ڈڈو بجٹ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ کیا اس سے ڈڈو مراد ہے؟ بجٹ یہ ڈڈو پھدکتا رہتا ہے نا، اچھا. کہیں ٹک کے بیٹھتا نہیں، کہ کچھ ہے بھائی کچھ ہے، اس کو کوئی کل سیدھی نہیں ہے، اچھا. یعنی کوئی تک نہیں ہے اس میں، یہ پھدکتا ہے ادھر ادھر، کوئی فلسفہ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی استقلال نہیں ہے، کوئی اسکیم نہیں ہے، ڈائریکشن بھی نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، بس ایسا ہی ہے. بس وہ کہہ رہے ہیں اکنامک ہٹ مین کے ذریعے بنایا گیا، وہ بیسیکلی اشارہ تو پھر آئی ایم وہ ایف کہہ کی رہے طرف ہی تھے کر رہے ہیں نا. اس کو جو تھے نا اسحاق ڈار صاحب کی ایسی تیسی کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں سر یہ تو مطلب تشبیہ دیے کھٹارا اسکائی لیب سے انہوں نے. فیملی حکومت ہے. ہاں جی. ایک طرف آ کے بیٹھ گئے شہباز شریف صاحب، دوسری طرف آ گئے اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے، اورنگزیب صاحب سے تو میٹھی میٹھی گفتگو کر رہے تھے، ان کہہ رہے تھے وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اچھی تقریر انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے. اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے. دیکھیں ڈیبیٹ کا اسمبلی کا یہی فائدہ ہے نا، آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں، اپنے اعداد و شمار پیش کریں، آپ وزیر خزانہ اور جو سرکاری ارکان ہیں وہ اپنی بات کہیں تاکہ لوگ سنیں، جائزہ لیں کس کے دلائل میں وزن ہے. ابھی تو آپ دیکھیں نا جو ٹیکس لگے ہیں، جی ایس ٹی 18% بڑھ گیا، ہر جائے گا، ہر چیز متاثر ہوگی. ابھی تو آپ دیکھیں جو طب مشرق ہے، جو حکومہ کی دوائیاں ہیں نا ان پہ بھی 18% لگے، اور جو ایلوپیتھ دوائیاں ہیں ان پہ 1% ہے. ایگزیکٹلی. آپ بتائیے بھائی، حکیم کی گولی جو یہیں کی بوٹیوں سے بنتی ہے اور وہ تو آتی ہے امپورٹ ہوتی ہیں اکثر کیمیکلز جو ہیں، اب ایلوپیتھی دوائی سستی ہو جائے گی، حکیموں کی مہنگی ہو جائے گی. تو جناب وہ خدا خوفی کریں، دوائیوں پر تو ہونا ہی نہیں چاہیے ٹیکس، جی ایس ٹی ہونا ہی نہیں چاہیے، کہیں اور کٹوتی کر لیں. وہ طب مشرق ہو یا طب مغرب ہو یا طب یونانی ہو، جو بھی ہو. طب یونانی تو آپ کہیں گے نا، میں تو طب مشرق کہتا ہوں. اچھا اس کو ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے بہت سے اور معاملات ہیں. ہمارے نیوز پرنٹ پہ ٹیکس لگا دیا، نیوز پرنٹ پہلے ہی مہنگا ہوا مرے کو مارے شاہ مدار، اخبارات چھاپنا مشکل ہو رہا ہے، کاغذ جتنا مہنگا ہو چکا ہے اور اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں. تو خدا خوفی کریں. اور یہ جو بھی یہ تنخواہیں جو سرکاری ملازموں کی بڑھائی ہے، نہ بڑھاتے، تھوڑی بڑھا لیتے. اور آپ نے جو آپ کے تنخواہ دار لوگ ہیں، غیر سرکاری لوگ ہیں، ان پہ بھی ٹیکس لگا دیا، 35% تک ٹیکس لگا کے ان کی جیبیں خالی کر لی. تو کوئی حکمت اور دانائی بھی تو رہنی چاہیے نا باقی.